الرحیم رخسانہ مرکزی صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائز ایسوسیشن پنجاب پاکستان، قائم مقام چیئرپرسن آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ الائنس پنجاب۔ آج کی میٹنگ ہماری نشتر میں ہوئی، جس میں ہمارے مختلف انسٹیٹیوٹس کے جو قائدین ہیں، مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور آج بہت بحث ہوئی ان تمام مسائل پر جو ہمیں سب کو مشترکہ طور پر درپیش ہیں، جس میں پینشن کی اصلاحات ہیں۔ پینشن کو تقریباً 50% کم کر دیا گیا ہے، لیو انکیشمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ تو وہ جو ہم نے جدوجہد کی تھی 25% اضافے کی، 15% اضافے کی، 35% اضافے کی، اور موجودہ 25% اضافے کی 2021 سے لے کر اب تک، تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری ساری محنت گورنمنٹ رائے گاہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، کیونکہ جتنا تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اس سے بڑھ کر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، یہ کون سا کاروبار ہے جس کے منافع پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ یہ تو خدمات کی اجرت ہے، جو بہت معمولی اجرت ہے۔ دوسرے ملکوں سے اگر موازنہ کیا جائے تو بہت معمولی اجرت پر آپ خدمات حاصل کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی، اور ان کی اجرت پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ یہ تو مرے پر 100 درے کے مترادف ہے، جو کہ بالکل نامنظور ہے، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنا سارے کاروبار کا فوکس بجلی کے بلوں پر کر لیا ہے۔ اتنے ان گنت ان دیکھے بل ہیں جو شامل کر دیے گئے ہیں بجلی کے بل میں، جو ٹیکسز شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو کوئی پوچھتا ہے، اس وقت پاکستان میں بڑا لفظ پوچھا جا رہا ہے طاغوت، کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ میرے سمجھنے میں تو طاغوت کا مطلب یہی ٹیکسز ہے اور یہ بجلی کے بل ہیں۔ تو جو بھی اس کی کوئی ڈیفینیشن کرے، ہمارے سمجھنے میں یہی طاغوت ہے۔ اور یہ جس طریقے سے گورنمنٹ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک روا رکھے ہوئے ہے، تو دراصل یہ ہمیں متحد کرنا چاہتا ہے، اور ہم متحد ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم 25 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ نجکاری کتنا بڑا مسئلہ ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے، نہ صرف یہ کہ سکولوں کی نجکاری کی جا رہی ہے، بلکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بھی مختلف انسٹیٹیوٹس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ تو ادھر بھی گورنمنٹ ہی کاروبار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں، ان کا سروس سٹرکچر تھا جس کو ریورٹ کر دیا گیا ہے۔ بجائے ترقی دینے کے، بجائے خوشحالی دینے کے، بجائے پروموشنز اپگریڈیشن دینے کے، جو ترقی دی گئی تھی وہ بھی چھین دی گئی ہے۔ یہاں پر ہی بس نہیں کیا گیا، بلکہ وکٹمائزیشن ہے، جو مختلف سرکاری ملازمین کو نادر شاہی حکم دے کر ان کو وکٹمائز کر دیا گیا ہے، ان کو جاب سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ کوئی لیٹرز نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر الزامات نہیں ہے، صرف جو ہے ایک شاہانہ انداز میں ان کو وکٹمائز کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر متحد ہو کر آواز بلند کریں گے۔ یہ آواز ملتان سے لے کر لاہور سے لے کر اسلام آباد تک جائے گی، اور حکومت کے ایوانوں تک جائے گی، اور انہیں مجبور کرے گی کہ اپنے ظالمانہ فیصلے یہ واپس کریں۔ اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ملتان کے باقی تمام انسٹیٹیوٹس کو بھی وزٹ کریں گے، باقی تمام محکموں کے پاس بھی جائیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے لیے آپ کے پاس آئیں، تو آپ ہر تحصیل میں، ہر ادارے میں، ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں اس طرح کی میٹنگز ارینج کریں، ایک دوسرے کو جگائیں۔ ہمیں خود بھی جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی جگانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم جاگ جائیں گے تو ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ظلم کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اس کو تقویت دے رہے ہیں اپنی خاموشی کی وجہ سے۔ جس دن ہم سب جاگ گئے، جس دن ہم سب متحد ہو گئے، جس دن ہم سب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، تو انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ جب مجبور، مظلوم اور محکوم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہم یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ نہ ہمیں کسی کرسی کی چاہت ہے، نہ ہمیں کسی عہدے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی مراد چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ آئی ایم ایف کے جو ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو ہمارے اوپر لاگو کرنے کے بجائے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنے آسائشات، اپنی تعیشات، اپنی مراد کو ختم کریں، کیونکہ پاکستان تو ان کے لیے سونے کی چڑیا بن چکا ہے۔ یہ باہر بھی چلے جاتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے پاکستان آتے ہیں۔ جو سہولیات اور جو غلامانہ ذہنیت پہ حکومت کرنے کا ان کو شوق پاکستان میں رہ کر پورا ہوتا ہے، یہ باہر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سب کو جاگنے کی ضرورت ہے، نہ صرف سرکاری ملازمین بلکہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، یہ ٹیکسز ان پر بھی لاگو ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں تمام کو
बहैसियत अवाम जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये सब इदारे आउटसोर्स हो गए, निजकारी हो गई, तो नुकसान अवाम का है। भर्तियों पर वैसे ही पाबंदी है, तो ना सिर्फ ये कि हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में है, हमारा बुढ़ापा गैर महफूज है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी खतरे में है। इससे तभी निपटा जा सकता है जब हम सब मुत्तहिद होंगे। तो हम अहद करते हैं कि हम इस तहरीक को तक़वियत देंगे, जिद्दोजहद को जारी रखेंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस पंजाब जिंदाबाद।